اور یہ فنڈ کیسے کرتے ہیں اس کو آپ؟ یہ 1 روپیہ بھی اس میں گورنمنٹ آف سندھ کا، گورنر ہاؤس کا یا گورنمنٹ آف پاکستان کا نہیں ہے. یہ میں خود اور میرے دوست ہم پرائیویٹ فنڈنگ کے تھرو یہ سب پرائیویٹ فنڈنگ ہے. کوئی 1 روپیہ بھی گورنمنٹ کا نہیں ہے. 11,000 سے زائد موٹر بائکس جو شہر سے چوری ہو گئیں وہ ہم نے کچھ کو نئی اور کچھ کو ریکنڈیشنز دی. اچھا. جو بچے کی بھی موٹر بائک گم جاتی ہے، اگر وہ بائکیا میں کام کرتا ہے یا وہ ایسی جگہ نوکری کرتا ہے جہاں وہ موٹر بائک کے بغیر نہیں جا سکتا، وہ FIR کی کاپی دے اور ہم اس کو نئی یا ریکنڈیشن بائک فوراً دے دیتے ہیں. اسی طرح ہم نے 9,000 سے زائد لیپ ٹاپس لوگوں کو ابھی تک دیے، اور یہ جو 9,000 میں آپ سے کہہ رہا ہوں تو 9,000 لوگوں کا ڈیٹا ہمارے پاس موجود ہے. اسی طرح ہم نے تقریباً کوئی 7,500 سولر سسٹم جو 300 یونٹ تک کے گھروں میں لگنے تھے وہ لگوا کے لوگوں کو دیے ہیں. اور یہ سب فری آف کاسٹ؟ فری آف کاسٹ، 1 روپیہ بھی کسی سے نہیں. 21,000 فروٹس اور سبزی کے ٹھیلے جس میں 15,000 کی سبزی ہے یا 15,000 کا فروٹ ہے، ایک ترازو ہے، اس کا سارا سسٹم ہے، وہ ہم اس کے ہینڈ اوور کرتے ہیں. اسی طرح کئی 100 لوگوں کو رکشاز دی ہم نے، کئی 100 لوگوں کو ہم نے جو سامان ٹرانسفر کرنے والی موٹر بائک جس میں آپ اچھا خاصا سامان 1,500 سے 1,800 روپے روز کما سکتے ہیں. ہم نے 11,000 سے زائد پاپ کارن کی مشینیں اور 13,000 سے زائد چپس کی مشینیں. تو چھوٹا کاروبار یعنی کہ ہر چھوٹا انسان کاروبار جو کرنا چاہتا ہے، محنت کرنا چاہتا ہے، وہ آئے اور ہم سے اپنے کاروبار. پھر ہم نے روزگار اسکیم شروع کی کہ اگر کسی کے پاس کوئی بہترین آئیڈیا ہے اور وہ بینک اس کو فائنینس نہیں کر رہا اور وہ فائنینشلی نہیں ہے مضبوط، تو ہم 1 لاکھ سے 1 کروڑ روپیہ اس کو قرضہ حسنہ دیتے ہیں اور وہ پیسے واپس نہیں لیتے. تو مجھے ایک چیز سمجھائیں پھر، کیونکہ میں آج ایک ہیڈ لائن پڑھ رہا تھا، آج ہی ہیڈ لائن آئی تھی کہ امریکہ میں ایک پرائیویٹ بزنس مین جس کا نام ایلون مسک ہے، اس کو گورنمنٹ میں لے کے آئے اور اس نے آج ایک فیصلہ دیا ہے کہ USAID جتنا بڑا ادارہ ہے اس کو بند کر رہے ہیں، کیونکہ USAID میں بہت زیادہ خرچے ہو رہے تھے اور مطلب کوئی اکاؤنٹیبلٹی نہیں تھی. تو آپ سوچیں USAID جیسا بڑا ادارہ، ایک پرائیویٹ بزنس مین آیا، اس نے کہا یار یہاں بہت زیادہ خرچے ہو رہے ہیں، اس کو بند کرو. اب آپ ایک پرائیویٹ بزنس مین ہیں، پرائیویٹ بزنس ہمیشہ کمرشل طریقوں سے چیزوں کو دیکھتا ہے. مجھے ایک چیز سمجھائیں کہ ہمیں ہر صوبے میں گورنر اور چیف منسٹر کی کیوں ضرورت ہے؟ ایک انسان، شخص، ایک دفتر کیا پورا صوبہ نہیں چلا سکتا؟ کیونکہ اگر آپ اس پوزیشن میں اتنا کام کر پا رہے ہیں تو ہمیں 2 عہدوں کی کیا ضرورت ہے؟ ایک ہی عہدے کے اندر پورا صوبہ نہیں چل سکتا کیونکہ خرچے ڈبل ہو رہے ہیں. اور آپ ایک پرائیویٹ بزنس مین ہیں تو آپ کا مائنڈ تو اس طرح چلتا ہوگا جس طرح ایلون مسک کا چلتا ہے. تو آپ کی کیا رائے ہے؟ دیکھیں، میں آپ کو بتاؤں کہ جہاں تک آپ نے ایک بزنس مین کی بات کی نا، تو بزنس مین کوئی بھی ہو اس کے بیک آف مائنڈ میں ہمیشہ پروفٹ ٹیکنگ رہتی ہے، اور نقصان کا سودا کوئی بزنس مین نہیں کرتا ہے. تو جو بھی ہم کام کرتے ہیں تو سوچتے یہ ہیں کہ اس میں نقصان نہ ہو، اور نقصان کس کا نہ ہو؟ پبلک کا نہ ہو، لوگوں کا نہ ہو، حکومت کا نہ ہو. تو یہ تو اپنی جگہ ہے. لیکن جہاں آپ نے 2 ہاؤسز کے بعد 1 ہاؤسز کی بات کی، تو میں سمجھتا ہوں کہ بڑے بڑے ہاؤسز دونوں نہیں ہونے چاہیے. یہ ایک آفس ہونا چاہیے جس میں چیف منسٹر بیٹھے، ایک آفس ہونا چاہیے جس میں گورنر بیٹھے، اور کام ہونا چاہیے. لیکن ہمیں دونوں عہدوں کی کیوں ضرورت ہے؟ کیا کانسٹیٹیوشنل ریکوائرمنٹ ہے؟ کیا کانسٹیٹیوشنل، ویسے تو اتنے امینڈمنٹس ہوتے رہتے ہیں ہمارے کانسٹیٹیوشن میں، ایٹ دس پوائنٹ وائی ڈو وی نیڈ ٹو؟ دیکھیں، وہ اس لیے کہ ایک سلسلہ چلا آ رہا ہے کئی برسوں سے، وفاق کا جو نمائندہ صوبے میں ہے وہ گورنر ہوتا ہے، اور گورنر جو ہے وہ صوبے میں آئینی سربراہ ہوتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. اسی طرح سے چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ کا اوتھ ہو، یا ان کی چھٹیاں ہوں، یا ان کے ہاں ججز کی جو اپائنٹمنٹس ہے یا ان کی ریکوائرمنٹس ہیں، وہ ساری سمریز اور فائلنگ گورنر کے پاس آتی.